رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليهما السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة. فقلت إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال ما عليك السلام يا بنتي ويا بدعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري،
إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: السلام عليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيتنا محبينا في محمينا، وإلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيتنا محبينا فيهم مهموم إلا فرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، باقي علي وأنت الأعلى،
وقِ فاطر أنت فاطر السماوات والأرض وقِ الحسن وأنت المحسن وقِ الحسين وأنت قديم الإحسان وقِ الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. طابع الله بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم بثاب هذا قراءة حديثك سائر الأرواح الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين سيما إلى روح المقدس إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. क्या करो मज़हब माँ है मज़हब शुमा मज़हब माँ मज़हब शुमा ने والكمال در مذهب ما کلام حق ناد علی است طاعت که قبول حق بود یاد علی است در جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। Mu'min and Mu'minat, ladies and gentlemen, like every Friday, today we are having this event to celebrate the birth of our Imam, Hazrat Imam Zain al-Abideen alayhi salam. And today we have the honor of the presence of our esteemed guests, Pastor Jay, Pastor Eric, Mr. Arun, Mr. Dennis, and Mr. Johnny, who have joined us today in our service. On behalf of the Abbas and our organization, Anjuman Kharan Abbas, we would like to welcome you all. Thank you very much for being here. This is the second time that Pastor Eric, and probably the third time, Pastor Jay has given us the honor of his presence. And the service we are actually conducting today, as I mentioned, is to celebrate the birth of the great grandson of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Zain al-Abideen alayhi salam, who was also the son of Hazrat Imam Hussain alayhi salam, the grandson of Prophet Muhammad, who laid his life for humanity, for Islam and for God. So the way we run our program is that we will actually start the proceedings with the kids, and once the kids have read, then some adults will read. So in about 35-40 minutes, once our pastor is here, he will deliver a speech after that, and that's how the proceedings will go for tonight. So without further ado, I would like to request Abbas Ali to please come and recite. Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad. पर मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर अली नहीं आते, जिंदगी नहीं आती। घर अली नहीं आते, जिंदगी नहीं आती। जिंदगी नहीं आती, रोशनी नहीं आती। रोशनी नहीं आती, बंदगी नहीं आती। बंदगी नहीं आती,
آ گئی نہیں آتی، روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتی، نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا، اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا، جب تلک نہ ہو تکیا مرضی الہی کا، اور نہ گرم میسر ہو بستر رسول خدا، مرتضیٰ کو بستر پر، مرتضیٰ کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی، وہ رسول کا بستر گھر نہ تو بلا دیتا، فتح خندق و خیبر گر نہ تو بلا دیتا، قتل مرحبا انتر گر نہ تو بلا دیتا، وہ غدیر کا منبر گر نہ تو بلا دیتا، شیخ تیرے حصے میں، شیخ تیرے حصے میں تیر کی نہیں آتی، کلمہ جس کا پڑھتے ہو بغض ان سے رکھتے ہو، بھیک کے بھی طالب ہو دم بھی ان کا بھرتے ہو، ان کی دشمنوں سے تم راہ رسم رکھتے ہو، دعوی محبت ہے دشمنی بھی کرتے ہو، کیسی امتی ہو تم، کیسی امتی ہو تم، شرم بھی نہیں آتی، جو سکون ملتا ہے اللہ کے نعروں میں، گرمیوں کے روزوں میں بیریا نمازوں میں، سوز عشق ملتا ہے ماتمی جوانوں میں، بیٹھتا نہیں جب تک آدمی ملنگوں میں، دل لگی تو آتی ہے، دل لگی تو آتی ہے، عاشقی نہیں آتی، گر علی نہیں آتے، نعرے حیدری۔ جزاک اللہ, جزاک اللہ. Next I would like to request Ali Abid, if you want to come and recite please. Muhammad wa ali Muhammad salawat. بر محمد وال محمد صلوات. لکھا ہو کسی در پہ نام علی گڑھ تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے، یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے. لکھا ہو کسی در پہ نام علی گڑھ تو
نفرت سے کہتے ہوشیوں کا گھر ہے، یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا، تو پھر کیا کرو گے؟ حشر کو خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا، تو پھر کیا کرو گے؟ حشر کو خدا نے ولائے علی کا جو مسئلہ اٹھایا، تو پھر کیا کرو گے؟ عدالت میں خالق کی روزے حشر کو مثل پیش باغے فدق کی جو ہوگی، حق فاطمہ کا تیرا پیشوا جو نکل چور آیا، تو پھر کیا کرو گے؟ عدالت میں خالق کی روزے حشر کو مثل پیش باغے فدق کی جو ہوگی، حق فاطمہ کا تیرا پیشوا جو نکل چور آیا، تو پھر کیا کرو گے؟ لکھا ہو کسی در پہ نام علی گڑھ، تو نفرت سے کہتے ہوشیوں کا گھر ہے، یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا، تو پھر کیا کرو گے؟ نعرہ حیدری! MashaAllah, MashaAllah. Our next reciter is Akbar Ali Kazmi. Akbar, please come and recite your mankabat. Al Muhammad wa ala Muhammad salawat. Salawat. حق بیانی حسین دیتے ہیں، حق بیانی حسین دیتے ہیں، حق بیانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، جو ضعیفی میں دل نہیں سکتی، جو ضعیفی میں دل نہیں سکتی، وہ جوانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، زندگانی
حسین دیتے ہیں اپنی دہلیز کے فقیروں کو، اپنی دہلیز کے فقیروں کو حکمرانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں۔ سب کو لنگئی علی سے ملتا ہے، سب کو لنگئی علی سے ملتا ہے، اور پانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں۔ نعرے Jazakallah akbar, Jazakallah. Next, I would like to request Shani Haider Zaidi to come and recite his manqabat. Barhabib Khuda Khatm al-Anbiya, Nara Salawat. بر محمد والے محمد صلوات۔ جس کے سجدوں نے توحید کو دی بقا، جس کے سجدوں نے توحید کو دی بقا، ایسے سجاد کا نام سجاد ہے، جس کے سجدوں نے توحید کو دی بقا، ایسے سجدوں کا ایسے سجاد کا نام سجاد ہے۔ ہاں رسالت ولایت کا شاہد ہے وہ، ہاں رسالت ولایت کا شاہد ہے وہ، ایسے مشہود کا نام سجاد ہے، جس کے سجدوں نے توحید کو دی بقا، ایسے سجاد کا نام سجاد ہے، جس نے بخشی ہے زینت عبادات کو، جس نے بخشی ہے زینت عبادات کو، جو بھڑنا سکھاتا ہے دن رات کو، جو بھڑنا سکھاتا ہے دن رات کو، وہ علی بھی محمد بھی مہدی بھی ہے، رب سے مٹ کر ملا ہے یوں سادات کو، جس کی ہم دو ثنا خود محمد کریں، جس کی ہم دو ثنا خود محمد کریں، ایسے محمود کا نام سجاد ہے، جس کے سجدوں نے توحید کو دی بقا، ایسے سجاد کا نام سجاد ہے۔
خود عبادت بھی جس کی عبادت کرے، خود عبادت بھی جس کی عبادت کرے، اور قرآن جس کی تلاوت کرے، اور قرآن جس کی تلاوت کرے، ماورا ہے بشر کے جو ادراک سے حسن اکبر بھی جس کی زیارت کرے، ہے لقب دار میں جس کا زین العباد، ہے لقب دار میں جس کا زین العباد، ایسے عابد کا ہی نام سجاد ہے، جس کے سجدوں نے توحید کو دی بقا، ایسے سجاد کا نام سجاد ہے، ہاں رسالت ولایت کا شاہد ہے وہ، ایسے مشہود کا نام سجاد ہے۔ نعرے حیدری، Jazakallah Shan, Jazakallah. Next, I would like to request Hassan Muhammad to please come and deliver his mankabat. Par Muhammad wale Muhammad salawat. ایک اور بلندر نعرہ صلوات۔ شفا کی سلطنت کے مالک و مختار آتے ہیں، شفا کی سلطنت کے مالک و مختار آتے ہیں، شفا کی سلطنت کے مالک و مختار آتے ہیں، مناؤ جشن صحت عابد بیمار آتے ہیں، مناؤ جشن صحت عابد بیمار آتے ہیں، اور بدن پر زخم جب زنجیر سے ہر بار آتے ہیں، لہو میں ڈوب کے جس وقت ماتم دار آتے ہیں، عیادت کو خود ان کی عابد بیمار آتے ہیں، عیادت کو خود ان کی عابد بیمار آتے ہیں، اور لحد میں یہ فرشتوں نے کہا سجاد کے شاید، لحد میں یہ فرشتوں نے کہا سجاد سے شاعر تجھے شاباش دینے ہے
درے کرار آتے ہیں تجھے شاباش دینے ہے درے کرار آتے ہیں اور علی کو جب کبھی مشکل میں آواز دیتا ہوں علی کو جب کبھی مشکل میں آواز دیتا ہوں علی کے ساتھ میں سجاد بھی ہر بار آتے ہیں علی کے ساتھ میں سجاد بھی ہر بار آتے ہیں. اور یہ ایک واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا. ہٹا کر بھیڑ کو بولا ادب سے خانہ کعبہ ہٹا کر بھیڑ کو بولا ادب سے خانہ کعبہ زہے قسمت میری جانب میرے سرکار آتے ہیں زہے قسمت میری جانب میرے سرکار آتے ہیں شفا کی سلطنت کے مالکو مختار آتے ہیں مناؤ جشن صحت عابد بیمار آتے ہیں مناؤ جشن صحت عابد بیمار آتے ہیں. نعرہ صلوات. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سجاد کا جو دل میں تیرے پیار نہیں ہے سجاد کا جو دل میں تیرے پیار نہیں ہے خود سوچ کیا سجدہ تیرا بیکار نہیں ہے خود سوچ کیا سجدہ تیرا بیکار نہیں ہے اور بیمار ہے کمزور ہے قیدی ہے بظاہر بیمار ہے کمزور ہے قیدی ہے بظاہر بیعت کا تقاضا مگر ایک بار نہیں ہے اور دربار میں سجاد کے خطبے کی گرج سن دربار میں سجاد کے خطبے کی گرج سن پابند مشیت ہے گرفتار نہیں ہے پابند مشیت ہے گرفتار نہیں ہے. ان اشعار کے ساتھ I would like to request عبادت علی مرزا عبادت علی یاسر بھائی to please come and deliver his poetry. بر محمد وال محمد صلوات. السلام علیکم یا علی مدد. میں سب سے پہلے اس جشن سید ساجدین کی مبارکباد 12ویں سرکار کی خدمت میں اور آپ تمام حاضرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی کا ذکر زندہ ہے اسی کی یاد زندہ ہے اسی کا ذکر زندہ ہے اسی کی یاد زندہ ہے بلا کر دیکھ لو کرتا ہے وہ امداد زندہ ہے سنان و شمر و خولی سے ہزاروں مر گئے لیکن سنان و شمر و خولی سے ہزاروں مر گئے لیکن
یہ زندہ ذکر کہتا ہے میرا سجاد زندہ ہے، یہ زندہ ذکر کہتا ہے میرا سجاد زندہ ہے۔ قلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے، قلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے، حسین ابن علی کے اس علی کی یاد لکھتا ہے۔ قلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے، حسین ابن علی کے اس علی کی یاد لکھتا ہے، ذرا تم اس کے سجدوں کی قبولیت کی حد دیکھو، ذرا تم اس کے سجدوں کی قبولیت کی حد دیکھو، اسے دشمن بھی لکھے تو فقط سجاد لکھ، اسے دشمن بھی لکھے تو فقط سجاد لکھتا ہے۔ ایک نظم ٹکرائی، میرے ذہن میں کچھ آ نہیں رہا تھا تو میں ابھی آنے سے پہلے سوچ رہا تھا، تو شوکت رضا کی ایک نظم تھی جس کا میں پرنٹ لے کے آیا ہوں، بس اسی کو سنا دیتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے زین العباد، بس اس کے کچھ بن سناؤں گا، شاید غالباً اس کا ایک بن میں نے لاسٹ ایئر پڑھا تھا تو یہ تھوڑا اور سنا دیتا ہوں۔ مسدس کے کچھ بن ہیں۔ محمد الفاظ کے پیکر میں سماتا نہیں سجاد، الفاظ کے پیکر میں سماتا نہیں سجاد، مسجود جہاں پر ہے یقیناً وہیں سجاد، مسجود جہاں پر ہے، ساجد نہیں، مسجود جہاں پر ہے یقیناً وہیں سجاد، سجدوں نے بھی دیکھا نہیں ایسا کہیں سجاد، سجاد کو مت سوچنا اپنے تئیں سجاد، سجاد کو مت سوچنا اپنے تئیں سجاد، ہے اس کی قبر اس کے ہے اس کی قبر اس کے خدا کو یا نبی کو، سجاد علی ہے سمجھ آتا ہے علی کو، سجاد علی ہے سمجھ آتا ہے علی کو، سجاد کے سجدے کا ہے انداز نرالا، دو تین بن بھائی اجازت ہے، سجاد کے سجدے کا ہے انداز نرالا، سجاد کی صورت میں ہے سیرت کا حوالہ، سورج بھی ہے سجاد کے ماتھے کا اجالا، سورج بھی ہے سجاد کے ماتھے کا اجالا، ہر ساجد و عابد کو ہے سجاد نے پالا، ہر ساجد و عابد کو ہے سجاد نے پالا، خالق نے جہاں جب جسے جو رزق دیا ہے سجاد کے ہاتھوں سے ہی تقسیم کیا، سجاد کے ہاتھوں سے ہی تقسیم کیا ہے، سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے، سجاد ازل سے ہی ولایت کا ولی ہے، سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے، سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے، کیسے سجاد سے ہی نسل محمد کی چلی ہے، سجاد سے ہی نسل محمد کی چلی ہے، شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے، پھر اپنے زمانے کے محمد کا پدر، شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے، پھر اپنے زمانے کے محمد کا پدر ہے، عابد کا حسی روپ عبادت کے لیے زین، سجاد کے دو لب ہیں کہ انوار کے بحرین، اللہ کی آنکھیں ہیں یہ سجاد کے دو نین، وہ حسن کہ ایک جسم میں پائے گئے حسنین، وہ حسن کہ ایک جسم میں پائے گئے حسنین، اس گھر میں اترتا نہیں کوئی بھی کسی سا،
سیرت میں نبی سا ہے سیرت میں نبی سا ہے تو صورت میں علی سا تھا، عالم ملکوت میں عابد کا مصلی، آخری بند پڑھ رہا ہوں، تھا عالم ملکوت میں عابد کا مصلی، ٹہرے جہاں سجاد وہاں ٹہرا معلا، سجاد کا اللہ سے وہ قرب ہے واللہ، واجب ہے رسولوں پہ بھی عابد کا تولا، واجب ہے رسولوں پہ بھی عابد کا تولا، دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے گھر گھر یہ مصلی کبھی آباد نہ ہو۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کیا کہنے کہ دنیا مصلی کبھی آباد نہ ہوتے، کیا کہنے، جزاک اللہ مرزا بہت علی صاحب۔ I would like to request Dr. Samiha Zazadi to please come and deliver his mankabat. Muhammad wa ali Muhammad salawat. بار بآواز بلند نعرہ صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ Our esteemed guests may be wondering what these guys are doing and what is the reason behind all the beautiful voices and all the poetry. So in brevity, as my brother Zulfiqar Kazmi was saying, in our gatherings such as this, we praise one and only God, His chosen prophets, of course Prophet Muhammad being the last one of them, and right before him our esteemed prophet Hazrat Jesus Christ, and the progeny of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. And as he mentioned, the first part is mostly poetry. You can feel that Urdu is a very romantic language. We romanticize everything, and when it comes to great personalities such as the God himself and his chosen ones, there is no limit to, it may not be the right word, but sometimes you can say exaggeration. So after this part of the program, our pastor Maulana Hussain Ali Nawab would continue in prose, and that will also include glorification of the God and his chosen ones. Wa Muhammad wa ali Muhammad salawat, salli ala Muhammad wa ali Muhammad. جناب محشر لکھنوی صاحب کا کلام۔ قبر کے حال سے مجھ کو نہ ڈرا پہلے سے، قبر کے حال سے مجھ کو نہ ڈرا پہلے سے، ہوگا موجود نصیری کا خدا پہلے سے، قبر کے حال سے مجھ کو نہ ڈرا پہلے سے، اے فرشتوں میں جوابات بھلا کیسے دوں، اے فرشتوں میں جوابات بھلا کیسے دوں، منہ میں ہے رکھی ہوئی خاک
شفا پہلے سے، اور صرف عباس کا انداز جداگانہ تھا، صرف عباس کا انداز جداگانہ تھا، ورنہ موجود تھی اس گھر میں وفا پہلے سے، ورنہ موجود تھی اس گھر میں وفا پہلے سے، اور فاطمہ زہرا کو معلوم ہے کیا چاہتا ہوں، فاطمہ زہرا کو معلوم ہے کیا چاہتا ہوں، میں نہیں سوچتا کوئی بھی دعا پہلے سے، اور جا کے عباس کے قدموں میں رہوں گا محشر، جا کے عباس کے قدموں میں رہوں گا محشر، میں نے لے رکھی ہے جنت میں جگہ پہلے سے، اور کیوں نہ عباس کے قدموں میں ملے گا نائم، اس نے لے رکھی تھی جنت میں جگہ پہلے سے، ہوگا موجود نصیری کا خدا پہلے سے، قبر کے حال سے مجھ کو نہ ڈرا پہلے سے۔ Jazakallah, Dr. Sahib, Jazakallah. Our final reciter of the day is our elder, our senior, our mentor, our leader, Sayyid Ali Zia Rizvi Sahab. But before calling Zia Bhai, I would just like to introduce our brother Zia Rizvi to our guests over here. Our brother Zia Rizvi is actually a very famous and most renowned reciter around the whole world. He's the founder of this organization that is running this organization, running this Imam Bargah, this center, which is called Anjuman-e Ghamkhar Abbas. It was founded in 1965 back in Pakistan. And once he moved over here to the United States, he just made sure that this organization is formed over here. And due to the formation of this organization, we were able to establish this center over here. So everything we are doing over here, all the contribution, all the credit goes to him. And we definitely try to support him, but the biggest quality besides being a man of God is that he tries to teach us how to be a good human being and how to be noble and how to behave with others. So with these words, I would like to request Brother Ali Zia Rizvi to please come and recite Mankabat. For Muhammad wale Muhammad salawat. Muhammad wale Muhammad salawat.
صل علی محمد وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. As my younger brother, I would say younger brother, but he is basically the general secretary of this organization, this congregation. And I'm not the only one who is a kind of founder of this organization. There are a lot of other companions with me who basically started this organization up here, and I'm one of them, and including Zulfiqar Kazmi, Mr. Wasi Haider Zaidi, Hassan Afroz Mirza, Mr. Sajjad Haider, and Dr. Abideen Shajeli Mirza. These are the one who basically founded this organization up here, and I definitely appreciate and welcome you all up here, that not only first time you are here, but you are coming here since I have seen at least 3 times you've been here, and it basically gives us a kind of power, strength, that we are not only alone up here. There are some other peoples, there are some other communities who basically are with us. So it's a kind of appreciation from you guys, and appreciation from us too, that you are here. We are thankful. The words he uses about me is, I would say it was a lot. I am nothing, but I would like to recite some prose in Urdu, not prose, but poetry in Urdu. Bar Habib Khuda Khatmul Anbiya nare salawat. ذکر مولا گلی گلی کرنا، ذکر مولا گلی گلی کرنا، ذکر مولا گلی گلی کرنا، یوں اندھیروں میں روشنی کرنا، یوں اندھیروں میں روشنی کرنا، ہم کو میسم صفات لوگوں سے، ہم کو میسم صفات لوگوں سے اچھا لگتا ہے دوستی کرنا، اچھا لگتا ہے دوستی کرنا، ہے یہ تفسیر آیا بلغ، ہے یہ تفسیر آیا بلغ، آج سے تم علی علی
करना आज से तुम अली अली करना मदहे मौला में शेर हम भी कहें मदहे मौला में शेर हम भी कहें काश आ जाए शायरी करना काश आ जाए शायरी करना बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत. Among all of us, I just wanted to take one of our brother named Mr. Bo. He is our kind of member and he joins us every Friday. He's basically one of the funeral director up here, but he always come up here, join us in this congregation, and I really appreciate and thankful to Mr. Bo too. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Jazakallah, Jazakallah, Jazakallah. We call him Ustad. And Ustad in English means teacher, mentor, tutor. So because we all, like I said, we are learning from him, coach. So that's basically the term that we use for him. So without further ado, Ustad, with your permission, we have a couple of speakers from our guests over here. First of all, I would like to request Pastor Eric to please come. And if you're comfortable, you can stand or you can sit however you're comfortable. If you can stand, I can give you the mic. You can come over here. Please. We are very honored to be here this evening. Thank you for welcoming us so well. My name is Pastor Eric, and our organization is a church in Tucker, so just around the corner, and we were founded in 2020, so very recently. And these are some of our members and friends, and we're honored to be here. We are people of the book. You are people of the book. We believe in one God. You believe in one God. We trace our faith back to Abraham. You trace your faith back to Abraham. So we share many things in common. The poetry is beautiful, and in our book, we sing poetry. We sing what we call the Psalms, and we lift our voices up. And I wanted to say, in our book, Jesus calls us to love our neighbors, and you are our neighbors. And we want to know you, and we want to follow Jesus to know you and what you believe, because you are our neighbors. So thank you very much for having us here and welcoming us to be here with you. Thank you. Thank you so very much. Thank you so much. Thank you, Pastor Eric. Next, I would like to request Brother Dennis, if you could please come. Like I said, if you're comfortable, you can stand over here and I can give you the mic. All right. Thank you. So everyone has a specialty, something they really enjoy. I'm not a poet. But I love the stories. I love the parables. And so one of the things Jesus taught us was through parables. And so some of us take his teachings and put them into modern day parables. And if it's okay, I will tell you a short one. So there was a village, a town, 20,000 people or so. And in one part of the town is where they sold all the gold. But there was a thief who went from town to town, and this thief was very clever. He could break any lock that had ever been made. He could slip in, slip out, nobody heard him. And there was no insurance at this time, so if you got robbed, you were out of business. And it came that a lot of the guys in the gold shop, they would, after they finished their day, they would go upstairs, have a meal with their family, and either the owner or his teenage son would come back down and sleep in the back of the shop.
And one night, the thief broke the brand new lock. He slipped in, but today he knocked something on the floor. And the owner woke up in the back, and he hollered out, "Thief, thief!" And it was very quiet because there's no marketplace going on. So his sons heard him, his uncle heard him, the other shopkeepers heard him, and everybody quickly grabbed their cloak, ran down the stairs and came in. The doors open because the thief had come in. And as somebody turned on the lights, the thief has a dagger and it goes into the heart of the gold shop owner. So now he's not only a thief, he's a murderer. And his friends and his relatives grab this guy and they're about to kill him right there. And somebody calls out, "Don't kill him." He says, "Why? He deserves to die. He killed my uncle, killed my cousin. He deserves to die." Yeah. But if we kill him here, the police will just file a report. There's a dispute amongst two tribes and 2 people died. We want everybody to know our village doesn't tolerate thieves and murderers. So they drag this guy down to the police station. They bang on wake the policeman up on duty. The policeman takes everybody's statements. Who saw? I don't want to know who saw them on the ground. Who saw the dagger in the hand? Who turned on the lights? Who was the first one in? Writes down everything, puts the bloody dagger in a plastic Ziploc bag. And 10 days later, the traveling judge comes through town. And the first few cases are minor cases about land disputes or something. And then finally, the murder case comes up. And all the witnesses are there, and all the relatives are there. And the judge calls the thief, now murderer, forward, and he said, "I understand you don't want a lawyer." He said, "No, I don't need a lawyer." And he says, "How do you plead? Guilty or not guilty?" And he says, he looks around, sees all the witnesses, said, "Yeah, I did it. I'm guilty." And the judge says, "That's pretty easy," and picks up his gavel, is about to pronounce a judgment. He said, No, wait, just a minute." And he says, "Wait for what?" And he says, "I want to bring some evidence before the court." And the judge says, "Wait a minute. You're not a lawyer, but you said you wanted to represent yourself. If you said you were not guilty, you could bring in witnesses that saw you 200 kilometers away from here the same night. You couldn't be in 2 places. You could bring a surgeon who could testify he just did surgery on your shoulder. There's no way you could get your arm and enough, but you said you're guilty. What's the point of witnesses?" And he said, No. I want to bring some evidence that might change the sentence, the punishment. Yeah. And the judge says, "It's been a very slow week." He tells the guard, "Put handcuffs on him. Go outside, let him bring in anything that he wants." So they go outside, and 3-4 minutes later, they come back in, and he's carrying a 1-year-old male sheep. And the thief murderer tells the judge and says, "Listen, blood was shed, and blood must be shed to pay for it. Take the life of this sheep and let me go free." You're the judge. Do you accept the sheep and let the thief murderer go free? No way. And he says, "No, you're going to be executed in 1 hour in the gold market where you killed the guy." The guy says, "Okay, I deserve that. But before you take me over there, can I at least have a last cigarette and a place to pray for any mercy God might have on me in the next life?" And the judge said, "Yeah, you can pray. Go into my place where I change clothes next to the courthouse here. No windows, whatever else." Tells the guard, "Give him 2 cigarettes." Does this thief murderer have any hope now? Nothing. Only maybe in the next life God will have some mercy on him. So he goes inside, he starts to light a cigarette, and he walks past the guard. The guard has the chambers has a place where the judge goes down to change clothes. And as he's starting to light the cigarette, somebody comes behind the screen and knocks him over the head with a piece of wood. Doesn't kill him, but he's unconscious. It's his twin brother. Even as adults, their own mother can't tell them apart. They tell the same stupid jokes. They have the same mannerisms. He's had his head shaved, just like they do in the prisons in a lot of the world. And he quickly takes off his brother's prison uniform, puts it on himself, smokes a cigarette to get smoke on his outfit, drags his brother behind the screen, and goes back out and tells the guard, "I'm ready to go." And they take this twin brother. The whole courtroom goes across town
He's executed. Well, while this is going on, the actual murderer wakes up and says, man, who was so upset with me? They couldn't wait an hour. His uncle's upset, his sons are upset, I didn't know that, but they could wait an hour. And then he realized he doesn't have any clothes on except his underwear. And next to him is a pair of jeans and a shirt, puts them on quickly, and inside the pocket he notices an ID card. It's his brother, and he says, what's my brother's ID card doing here? And a bit of change, a bit of money. But he doesn't hear any noise outside, so he quickly gets up, nobody's there, goes out the back of the court, gets a shared bus across town, away from the gold market, and gets out and orders some tea, and calls out and says, hey, what's the news today? And the people said, did you just come from the mountain? Didn't you hear? They just executed the famous gold thief murderer, and he was on television. Will the police come looking for this guy? No. When he goes to apply for a job, whose name does he apply in? His children, what name will his children have? His brother's name. His brother was a good man. You all agreed there was no chance this guy had any opportunity for life. What's his brother given him? A new life. Do you think he's thankful to his brother? What can he do now to thank his brother? Huh? Good deeds. What happens if he goes back to a life of crime? His brother's name is garbage. His children who are called by his brother are ashamed. So his brother did for him something he could not do for himself. And that's one of the stories we teach our children, for this is why we're called to do good works so we don't shame. Instead, we bring honor to the one who did for us that we could not do for ourselves. So that's just... Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Brother Dennis. That was a great story with a great moral. Once again, we would like to thank you all for your presence over here. Like I said, we have this congregation every Friday. The first time when you came, you were asking us why we were wearing black, because those were our solemn days when we were actually, mourning. But this is a celebration that we're having, as mentioned, to celebrate the birth of Hazrat Imam Zain al-Abideen, who was the great grandson of Prophet Muhammad. So thank you again for your presence. Thank you for wonderful words. So without further ado, I would like to request Maulana Hussaini Nawab to please come and deliver a speech. Ya Ali. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة على رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين اللهم صل على محمد وآل محمد. Normally I recite in Urdu here, but I have few guests here, and sometimes something happened, I don't know, but force is behind it. So normally when I prepare my majalis and come here, still I look for more knowledge. I have Dropbox. In Dropbox I normally type the subject, I'm going to deliver my speech about it. And I do when I come to the markaz and sit down here when other reciters are reciting, I search for more knowledge. And today I just put Sajjad and search on my Dropbox where thousands of books are stored and my lectures are prepared lectures are stored. So I put Sajjad and the first option I click, you know what I receive? I saw all the hadiths, most of them translated in English. Allahumma salli Muhammadin wa ali Muhammad. And I didn't look, we have the guests here, our neighbors are sitting here, and they are also enjoying our this celebration. So I was looking only in Arabic and Persian, so translate in Urdu and deliver to you. Then I saw few guests are here, they are not seems like our former committee, they are our neighbors and they are visiting us. I recognize them, they came before and they gifted my beautiful book to me, alhamdulillah, and I know them, alhamdulillah. So let me just share some of hadiths of Imam Zain salam, and inshallah recites few things in English, and then I go back in Urdu, so other people, they are maybe sitting in other part of our, the Abbas, especially ladies and the older ladies, they do not understand English, so I have to choose both languages, but still I have to recite something. So we are celebrating today our 4th Imam's birthday. We believe after Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Prophet appointed a chain of guidance by order of Allah subhanahu wa ta'ala in Qadir, where Imam Ali is first Imam, Imam Hassan, then Imam Hussain, Imam Zainul Abideen. And Imam Zainul Abideen born on 15th of Jamadul Awwal according to one riwayat, which just passed 2 days ago. And we have tradition in the Abbas, we always celebrate closest date to the main dates of birthday of our Imams. So he has the very beautiful life in sense of patience and helping the people. He taught us to how to build relation to the Creator and to the creatures in the best form. And that's one of the topic. And few questions asked from our Imam, he answered the things. They are really same as we learn from the other religious authorities. And I start from one of his hadiths, beautiful hadiths right here in Arabic, and then I translate it in English, inshallah, so we can use this. So someone asked Imam Sajjad, is dunya soqul akhirate, wa nafsu tajirun, wal laylu wa naharu rasul male, wal maqsabul jannatu, wal khusranun nar. Let me translate in Urdu and inshallah, then let's translate in English and then Urdu, inshallah, because most of us are sitting here. The word is the market for the hereafter. What Imam said? The word is the market of hereafter. And the soul is the merchant. And the soul is the merchant. And day and night is the capital. Day and night is capital. And the profit is paradise and loss is hellfire. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. This is one of the hadiths of our Imam Sajjad, whose birthday we are celebrating. And according to this, hadith, you see what is our capital? Our capital is day and night. So if we spend our day and night according to the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala, we get profit. If we waste our time and use against the will of Allah, then consequence is going to be severe. So, but this inshallah I will come back and inshallah again explain that thing. Another hadith, and very beautiful hadith. Someone asked Imam Sajjad alayhi salam. So, قلت لعلي بن الحسين عليه السلام أخبرني بجميع شرائع الدين
What he asked? He asked, O Ali ibn al-Hussein, inform me all the laws of religion. What he's asking? Inform me all the laws of religion. What Imam said? Imam said, وَقَوْلُ الْحَقِّ وَالْحُكْمُ بِالْعَدْلِ وَالْوَفَاءُ بِالْأَهْدِ. He said these three things are compensated and combined all the laws of religion. What three things? Number one is all the laws of the religions are, he, peace be upon him, said, speak truth. Speak truth, then rule with justice and fulfill your promise. If you do three things, you are following all the laws of religion. I mean, laws of religions are based on these three principles. Number one is speaking truth. Number two, doing justice with others. And number three is fulfilling your promise. And this is the very easy way to now, if we have these three principles in our life and we spend our day or night according to these three principles, we never gain loss in our life. Our day or night is spent according to these teachings. We always make profit and we enter into paradise. Recite Salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. There's the many ahadith, they have some holy places, I visited, I went to Jerusalem, I seen beautiful, the place where Jesus was born, and I surprised they kept the same, the atmosphere which happened at the time of Hazrat Isa alayhi salam when he born and Hazrat Maryam died. They have beautiful things. I visited the church at the time. I'm really surprised. So where we have the beautiful places related to their religion, and we always visit and always admire their hard work. Imam also, we have some places related to Islam, and visiting these places also give you lots of knowledge. But this is the one hadith I'm just sharing with our because whoever prays 2 rakat in Masjid al-Sahla, God will increase his life by 2 years. This is one of the hadiths, inshallah I will explain later on, but let me just give 1 or 2 more hadiths, inshallah go back in Urdu, recite loud salawat please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. As our brother says, looking at the face of the believers is always give you reward. Meeting with others, as our brother said, the right of neighbors in Islam and other religions are same. 3 places religion have no role. You have to treat them equally. Number 1, you are treating your parents, regardless of their religion, you must be respectful to them. Number 2, your guests. Religion does not matter. You have to be respectful for your guest. Right? And 3rd is neighbor. You have to treat your neighbors nicely, regardless of their religion. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. So this is the teaching of our Islam, and because Islam is the same religion started from Hazrat Adam alayhi salam and Abrahamic religion, and all religions have the basic common concept of Tawheed, believing in oneness of God. Allah is creator of this universe. He gave us life as a gift and asked us to help each other. If we are not helping each other, then we are not considered human being. Islam never allowed to create any problem for others. Who going to enter into paradise? Who make this world place like paradise, make other people to live peacefully. If you create comfort for others, you receive comfort in hereafter. If you make other people's life miserable, you're going to suffer in hereafter. This is common thing. Imam Zain al-Abideen was so kind person. He very kind. Let me just share his 2 stories, inshallah, and come back in Urdu if I have time. I don't know, because I decided only 30-40 minutes in Mahfil, because most of the reciters recite before me, so I get the lesser time, but inshallah. So there's 2
main messages from Imam Zain al-Abideen alayhi salam. He born in 38 after Hijrah. I have his whole like the PowerPoint I can deliver to you, inshallah, you can check sometime. So, and he died in 95 after Hijrah. His life was very difficult because of like his father was mercilessly killed in the Karbala. But after that, he never lost the hope. He gave shelter to more than 300 families. In the night, he delivered the food and life-related material every night without revealing his identity. He goes in night and serves the people that are suffering after death of Imam Hussain alayhi salam, and they live in Medina. He propagated the religion in very different way. He worked hard. He had a very big garden. In his garden, there's 500 trees. He prayed 2 rakat salat shukr, salat for thanks, under every tree, for thanking Allah subhanahu wa ta'ala. And whatever crops and money he received, he buys slaves, but not for his service. He always keep the slaves 1 or 2 years with him and teach them good moral. Teach them how to behave with other people, how to practice religion and serve Allah subhanahu wa ta'ala. Night of Eid, which is biggest holiday, he called all the slaves, he groomed them for a year or 2, then give them big gift, because night of Eid, everyone received the Eid or gift. So he give him the gift and asked, you ever seen any misbehave from me? He said, no, Mawla, you're so kind. You say, give this witness in day of judgment for me. And then now you are free. You are not slave anymore. I never bought for you for my service. I brought at my home to groom you, to give you knowledge, to give you way of life, to live a peaceful life. And now you are free. Live anywhere in the world freely, but practice what I taught you. Propagate the religion in a nice way. And that was his work, and he propagated religion this way. You see, one day, a guy, like the many stories related to Imam Zain al-Abideen, I just said, one day he was walking in the street, and some people, you know, they are always enemies are there, enemies of Imam are at the time, Bani Umayyah, and they are concept or like giving like the wrong information about our Imams, and they are creating unnecessary like enemies against our Imam. So what finally Imam was abused by this person. He's saying something bad about Imam, and all the followers around the Imam was offended. They said, we're going to punish this guy right now. Imam said, don't punish him. I will punish myself. Let him leave it here. So when Imam Zain al-Abideen said, leave him, I will go myself and punish him. And after prayer, Imam walked toward his orchard where he used to have farm. When Imam was walking in his field, he was shouting on Imam. He said, you are walking on my crops going to be crushed, and you are just making loss for me. Imam reached to him very calmly, never like this say anything. You say, how much you spend for your crop? You have spent 200 dinar. He said, okay, how much you hope to receive? He said, 300 dinar. Imam gave him 300 dinar as a gift. You keep your crop, and this is gift from me. He's surprised. I said, I'm misbehaving with the Imam. Imam is treating me nicely. Then Imam gave him gift and come back to the masjid. Suddenly he saw before Imam reached to the masjid, the guy who misbehaved with the Imam is presenting there. He's sitting in the masjid before him and talking very nicely and respectfully with the Imam. The Imam called all the followers, come here. Revenge you want to take was better, to beat him, or revenge I took from him is better. If I misbehave with him, he never changed. I behave with him because he was not informed about our qualities, our abilities, who we are, why we sent in this world. So normally when I started from there, we have what we have in as a capital, our day and night. If you go and buy a business, they never allow you to occupy the business and start business unless you go for training. Right? Then he give you a certificate. Then you can start the business or get the ownership.
So when Allah gave us capital, He sent 14 Masoom as a trainer to how to spend the day and nights to become the honor of the paradise. Recite Salat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. I think that's enough in Urdu and English, and I can go back in Urdu. Recite loud salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. امام زین العابدین علیہ السلام کی اس ولادت کی جشن کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ کی خدمت میں، اور دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں امام زمانہ کے اور امام زین العابدین کے سچے چاہنے والوں میں سے قرار دے۔ اور امام زین العابدین کی بہترین حدیث ہے یہ کہ امام زمانہ کا سچا انتظار کرنے والے ہی سب سے افضل انسان ہے۔ یہ امام کا پیغام ہے، ہماری امام کی بڑی جو ہے ہماری عنایت ہے، اور جس آیت کو میں نے آپ خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا وہ قرآن مجید کی آیت ہے، جس میں اللہ نے ائمہ طاہرین کی عظمت کو بیان وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے انہیں امام بنایا ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اوحینا لہم فعل الخیرات، ہم نے ان کی طرف فعل خیر کی وحی کی، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ یہ دو چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے، نفی صاحب بہت بار اس پہ کہا، یہ دو چیزیں جو بالکل اپوزٹ ہیں ایک طرح سے نظر آتی ہے، ایک فائنینشیل اسٹیٹس رکھتی ہے، ایک اسپریچول اسٹیٹس رکھتی ہے۔ نماز کا کام اسپریچولیٹی سے ہے، زکوٰۃ کا کام فائنینس سے ہے، تو لیکن ایک دن میں 5 بار واجب ہوتی ہے، ایک سال میں 1 بار واجب ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید میں 67 ٹائم ساتھ ساتھ آئی ہیں اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ تو اس کا سب سے بڑا ترجمہ یہی ہے کہ اقام الصلاۃ سے مراد ہے اللہ سے ریلیشن بنانا، ایتاء الزکوٰۃ بندوں سے راشتہ بنانا۔ اور یہ حدیث ہے ہمارے یہاں کہ جو کوئی زکوٰۃ پے نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ سے مراد وہی جو آپ کے اسلامک ڈیوز ہیں، اگر آپ پے نہیں کریں گے تو پھر اللہ آپ کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ تو امام زین العابدین کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے سکھایا اللہ سے رشتہ کیسے بنایا جائے، بندوں سے رشتہ کیسے بنایا جائے، جو محبوب خلائق بھی تھے محبوب خالق بھی تھے۔ یہ امام زین العابدین کی عظمت ہے، امام زین العابدین محبوب خلائق بھی تھے اور محبوب خالق بھی تھے۔ محبوب خالق بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ 5-6 باتیں، اور محبوب خلائق بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ 5-6 باتیں آپ کی ذہن میں، اور 1-2 واقعات اگر ہیں تو آپ کی خدمت عرض کر دوں گا تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں انشاءاللہ۔ تو محبوب خالق بننے کے لیے خالق کو ماننا، اس کی رحمت اور مغفرت پہ یقین رکھنا، اور سب سے بڑی چیز محبوب خالق بننے کے لیے یہ ماننا کہ خدا میری دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ یہ امام زین العابدین ہی کا فرمان ہے کہ تمہاری دعائیں 3 صورت میں سے ایک صورت میں ضرور پوری ہوتی ہیں، یا تو خدا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں فوراً دے دیتا ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، دوسری روایت میں کہ اس سے بڑھ کے بعد میں دیتا ہے، یہ چوتھی یا تیسری چیز، اس روایت میں تیسری چیز کہ جو تم نے مانگا ہے اس کے بدلے میں تمہاری زندگی سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ تم مانگ رہے ہو دولت، وہ تمہاری زندگی سے ایکسیڈنٹ آنے والی بلاؤں سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ رشتہ ہے جو جب تک انسان کا صحیح کانسیپٹ خدا کے بارے میں نہیں ہوگا وہ خدا سے اچھا رشتہ نہیں بنا پائے گا۔ تو یہ رشتہ بنانے کے لیے اب یہاں رشتہ بنانے کے دیکھیے بنا کے دکھایا۔ آپ بتائیے کہ عام انسان جو ہے وہ یہاں کہا ہے شریعت میں، اور معصوم نے بھی کہا ہے ہمارے یہاں کہ اپنے واجبات کو پورا کر دینا اور محرمات سے اپنے آپ کو بچا لینا انسان کو متقی ترین انسان بناتا ہے۔ ہمارے لیے اس دنیا کے اس تمام جو ہے وہ کاروبار میں جو واجبات کا وقت مل جائے اور ہم واجبات کو صحیح طور پر ادا کر لیں، یہی ہمارے لیے ایمان کا بہت بہترین درجہ ہے۔ لیکن امام نے جو عمل کر کے دکھایا وہ ایک ایسا تھا کہ دنیا کا کوئی انسان اگر اس طرف نگاہ کرے تو سمجھ جائے کہ یہ کس قدر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ یہ 100 درختوں کے بیچ میں نیچے 2 رکعت نماز پڑھنا نماز شکر اس بات کی دلیل ہے کہ چھوٹی سی بھی نعمت کا شکرانہ انسان کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ خود ایک امام کا ایک عمل تھا۔ تو محبوب خالق بننے کے لیے اللہ کے جو ہے محبوب بندہ بننے کے لیے اب اس کے بعد اگلی چیز بہت انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے رب کا محبوب بن جائے تو اس کے لیے عبادت میں سب سے بہترین چیز سجدہ ہے۔ اور یہاں کون ہے؟ سید الساجدین ہے،
یہاں زین العابدین ہیں، یعنی سید الساجدین کیا ہے کہ جنہوں نے سجدہ کر کے بتایا کہ سجدہ جو ہے وہ خالق کا ایسا ہو کہ تعداد میں بھی ہو، جس کی کوانٹٹی بھی عظیم ہو، اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی بھی عظیم ہو۔ کوالٹی کیا ہے کہ شیطان انگوٹھا چباتا رہا لیکن عبادت میں فرق نہیں آیا، یہ کوالٹی تھی۔ کوانٹٹی آپ کو بتائی کہ جو اپنے دادا کی طرح رات بھر اور دن بھر میں 1000 رکعت پڑھ کے بتا رہا ہے کہ اللہ سے عبادت کر کے ہمارا جی نہیں بھرتا، ہم عبادت سے اکتاتے نہیں ہیں بلکہ عبادت کر کے ہمیں اور لطف و مزہ آتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ محبوب خلائق بننے کے لیے کہ انسان اللہ پہ حسن ظن رکھے، اور یہ امام نے بتایا ہماری امام محبوب جو ہے وہ خلائق یعنی لوگوں انسانوں سے جو ہے وہ اپنی محبت اور ان سے انسیت کے لیے کیا ہے، اس کے لیے بہترین چیز ہے النظر المومن لأخی المومن للمودت و محبت عبادہ، کہ مومن کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے۔ تو اگر آپ لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں تو آپ بھی ان سے محبت کریں، اور محبت کی سب سے پہلی چیز نظر ہے جو ایک دوسرے پڑتی ہے، اور نظر میں اگر مسکراہٹ اور محبت جھلک جائے تو یہی اسے محبوب خلائق بنا دیتی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہی جناب فاطمہ زہرا کے ایام، یہ تو اس کے اعتبار سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ فاطمہ زہرا البشر وجہ المومن وجبت الجنہ، مومن کو دیکھ کر مسکرانا اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو یہ تو اس کا مفہوم کیا زان گرامی کہ اگر انسان مومن کو مومن دیکھ کر مسکرائے تو اس پہ جنت واجب ہے، امیر المومن کے فضائل پڑھ کے مسکرائے یا سن کے مسکرائے گا تو یقینی طور پر جنتی ہو جائے گا۔ یہ امام سے جو ہے رشتہ ہے جو بناتے ہیں امام نے کہ یہ محبوب خلائق کا جو دوسرا طریقہ ہے کہ انسان جو ہے عدل و انصاف سے کام لے، سچ بولے، یہ امام کو فرمایا۔ لیکن اس سے آگے کا ایک مرتبہ جو خوبصورت امام نے بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں تو اس میں سب سے بڑی شے فارگیونیس، معاف کرنا ہے۔ امام نے یہ کیا، امام نے ہمیشہ معاف کیا ہے اور معاف کر کے بتایا کہ جو جتنا بڑا دل رکھتا ہے، بڑا دل رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی خطاؤں سے چشم پوشی کرنا، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی محبت کا درجہ ہے۔ میرے دن کا خطبہ یہ تھا کہ لوگوں کے عیب تلاش کرنا کیوں اسلام میں حرام ہے، یہ خطبہ تھا، سن لیجیے انشاءاللہ۔ ایک الگ موضوع تھا، پورا ڈیفرنٹ موضوع تھا، لیکن وہ اسی لیے تھا کہ انسان جب عیب تلاش کرے گا، یہ ایک بالکل فیکٹ ہے، اس کو یاد رکھیں، اس سے ریلیشن صرف اتنا ہی ہے، ورنہ آپ جب خطبہ سن لیں گے، یہ جس نے سنا ہے تو اس کو پتہ رہے گا اس کا ریلیشن کتنا بڑا ہے۔ آپ اس وقت تک کسی سے محبت نہیں کر سکتے جب تک اس کی کوالٹی آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ جب خامی ہوگی تو محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بالکل آبویس چیز ہے۔ تو کیا کہا ہے کہ انسان جو ہے، اور یہ امام حسن عسکری کہا گیا کہ بہترین دوست وہ ہے جو تمہاری خطاؤں کو بھول جائے، عطاؤں کو یاد رکھے۔ امام نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے کبھی کبھی ان کا حق ادا نہ کر پائیں، لیکن یہ حق ادا نہ کرنا ہماری کمزوری بھی ہمارے لیے مفید ہے کبھی کبھی۔ کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے کہ ہماری خطائیں ہوں گی تبھی تو دوسری کی طرف سے فارگیونیس اور عطائیں ہوں گی، اور ہم جب کسی کی طرف سے اسے حاصل کریں گے تو کسی اور کے لیے بھی استعمال کریں گے، جب استعمال کریں گے تو ہمیشہ یہ محبت بڑھی رہے گی۔ انسان کا مصیبت میں انسان کے کام آنا اسے ایک دوسرے کا محبوب بنا دیتا ہے۔ دو وقت میں اگر انسان ساتھ دے تو وہ کبھی نہیں بھولتا، ایک بیماری میں اور ایک مصیبت میں۔ بیماری میں اگر آپ ساتھ دے دیں گے کسی کا تو وہ آپ کو نہیں بھولے گا، مصیبت میں ساتھ دے دیں گے آپ کو کبھی بھولے گا نہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے جو ابھی آپ بر صغیر میں جاتے ہیں، ہمارے برادران بیٹھے ہیں، آپ ان کو بعد میں بتا دیجیے کہ اردو میں گفتگو ہو رہی، اس لیے جتنی جگہ پر ماشاءاللہ ہمارے ان برادرز نے انسان سے ریلیشن بنائے، انہی دو چیزوں کے ذریعے بنایا ہے نا۔ وہ کیا ہے؟ اچھے ہاسپٹلس کھول دیے، اچھی جو ہے انسان کے لیے مدد کی جگہ کھول دی، یتیم خانے کھول دیے، تاکہ انسان کی مدد کر کے اس کے بدلے میں ان سے محبت حاصل کرے۔ اور یہ اسلام ہی کی ٹیچنگ ہے، اور اس کی پہلے کیونکہ سارا ریلیجن تو اسلام سے ریلیٹڈ، اسی سے اس کا
ایک رشتہ ہے. بہرحال امام کہ میں نے کہا یہ رشتوں کی بہت سی باتیں امام زین العابدین کے بارے میں نے بہت سے واقعات پڑھے تھے. میں نے کہا اس جو ہے پیرائے میں گفتگو کی جاتی ہے لیکن کہ گفتگو کا جو ہے موڈ بدل گیا اس لیے بس وقت ختم ہو رہا ہے. میں ایک دو جس واقعات آپ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ سعید امام کے ساتھ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے حج پہ. امام کی گائیڈنس کے بارے میں بھول گیا اس وقت بتانا کہ امام کا جو ناقہ تھا امام نے اس کے ساتھ 25 حج کیے, پیادہ حج کیے 25 امام زین العابدین نے. 34 سال آپ کی امامت کا زمانہ, 34 سال بعد امام حسین آپ باحیات رہے. اس میں 25 پیادہ حد ہیں امام, لیکن ایک بار بھی تازیانہ نہیں مارا اسے, ایک بار بھی تازیانہ نہیں مارا. یہ ہے زیادہ گہرا محبت اور رشتہ, یعنی وہ بھی پہچانتے. تو امام کی جو ہے محبت کا ایک بڑا خاص جو ہے وہ رشتہ انسانوں سے, اور کتنی محبت کرتے ہیں امام, کتنا زیادہ کسی کو ذرا سا پریشان دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے. امام کی بہت بڑی تعلیمات ہماری. تو امام جا رہے تھے حج کے سفر میں, تو سعید کہتا میں دیکھا کہ وقت نماز آیا, امام نے وضو کیا, مصلی پہ کھڑے ہوئے, بدن لرز رہا تھا. سید الساجین کے آپ نے بہت سے معنی سنے, ایک معنی بھی سنیے, ایک معنی جو میں نے بھی پڑھا روایتوں میں کہ سید الساجین کیوں کہتے ہیں, سجدہ کرنے والوں کے سردار. تو جب امام سجدے میں گئے, اور سجدے میں جانے کے بعد, کیونکہ لازمی نماز کا سجدہ اس کے بعد پھر مستحب سجدہ طولانی ہوتا تھا جو سجدہ شکر ہے. اب جب امام سجدہ شکر میں جانے کے بعد آپ نے دعائیں پڑھنا شروع کی, اور سعید کہتا ہے کہ ان کی دعاؤں کو جب زبان سے میں نے سنا تو سارا اطراف, یعنی جتنی چیزیں اس اطراف میں موجود تھیں, چاہے شجر ہوں چاہے حجر ہوں, امام کے ساتھ اس تسبیح میں آواز ملا رہے تھے. یہ کس کے لیے؟ حضرت داؤد کے لیے. جب وہ زبور پڑھا کرتے تھے تو اطراف ان کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا کرتا تھا, کیونکہ یہ بھی اذان گرامی صاحب زبور ہے. صلوات پڑھتے ہیں, اللہم صلی محمد وآل محمد. فخر داؤد ہیں زبور کے لیے نا. داؤد جب پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ ہر شے جو بھی تھے, شجر حجر ہر چیز, یعنی پہاڑوں سے بھی آواز آتی تھی. یہ ایکو نہیں تھا بلکہ باقاعدہ پڑھتے تھے. اب یہاں کیونکہ ماشاءاللہ آپ خود معراج کی منزل میں آپ تو سمجھتے ہیں چیزوں کو, آپ بتائیں جس کے سجدے کی دعا کو اطراف ساتھ مل کے پڑھ رہا ہو, وہ اگر خانہ کعبہ میں جا کر حجر اسود سے سوال کرے میں امام ہوں یا نہ امام ہوں, تو حجر اسود کیوں نہ بول کر گواہی دے کہ آپ ہی امام ہیں. صلوات پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پیغام جس رخ کی طرف میں گفتگو کرنا چاہتے صرف اشارہ کرنا پڑتا. امام سے یہی دو چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ سیکھنے کی ہیں. وہ کیا ہے کہ ہم اپنے رب سے کیسے رشتہ بنائیں اور اس رب کی مخلوق سے کیسے رشتہ بنائیں. یہ دو چیز سب سے بڑی ہیں. اور بچوں کے لیے پڑھتا تو یہ بہرحال اس کا سجدے پہ تھا, بہت سی چیزیں میرے پاس پڑھنے کے لیے. یاد رکھیں جب آپ سجدہ کریں تو سید الساجدین کے سجدے کو یاد رکھیں. ہاں یہ کہا ہے, میں ایسے بچوں کے لیے اشارہ کر رہا ہوں میں اس پہ, کہ امام یہ دیکھا ہے رسول خدا خود دیکھ رہے ہیں. ایک شخص آیا جلدی جو ہے مسجد میں, اور بہت تیزی سے نماز پڑھنے لگا, بہت تیزی سے. جب تیزی سے نماز پڑھا تو امام نے اس کو کہا صلوات پڑھ, اللہم صلی علی محمد. نہیں, تیزی سے نماز پڑھنا ویسے منع نہیں اگر آپ ارکان پورے انجام دے رہے ہو. ارکان کم نہیں ہونے چاہیے, کہ وہ ارکان پورے نہیں کرا. یعنی ہمارے بچے ہوتے ہیں جب 3 بار سبحان اللہ کہتے ہیں, ایک بار جاتے وقت کہتے ہیں, ایک بار آتے وقت کہتے ہیں, ایک بار صدقہ پہ کہتے ہیں, تو وہ والی منع ہے. باقی تو آپ 3 بار کہہ رہے ہیں, اگر سیٹ ڈاؤن ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, انسان پاس وقت کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو رسول نے اس کے لیے بہت ہی جو ہے وہ سخت الفاظ استعمال کیے, اور کہا اگر اس حالت میں اس دنیا سے اٹھ جائے گا تو میرے مذہب پہ نہیں جائے گا, کیوں یہ کوے کی طرح سجدہ کر رہا ہے. تو باقاعدہ مثال دی. تو بہرحال لیکن ہم جب سجدے میں جائیں تو سجدے میں جاتے وقت جتنا ہمارا خضوع و خشوع ہوگا, جتنا زیادہ ہم توجہ سے کریں گے, یقینی طور پر یہ سجدہ جو ہے سید الساجدین کی اگر تعلیم کے سائے میں ہوگا تو ہمیں اس سجدے میں ہی معراج ہوگی. یہ سجدہ بڑی زندگی کو, سجدے کے اندر 2 خوبیاں ہیں. جو طولانی سجدہ کرتا ہے اس کو 2 چیزیں ضرور ملتی ہیں. ایک
اس کی لائف پرولونگ ہوتی ہے، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. ویسے بھی سجدے میں جتنی دیر سے 3 موقع پہ آپ باہر کا 3 موقع پر آپ کی لائف کا حصہ شمار نہیں ہوتا وقت. ایک جب مہمان کے ساتھ بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوں کھانے پہ، دوست کے ساتھ، بھائی کے ساتھ جب کھانا ختم کر انتظار کر رہا ہوں. ایک جب زیارت امام حسین کو، ایک جب آپ کا سر سجدے میں ہو. نماز میں صرف ایک ہی موقع ہے جو آپ کو دوبارہ ٹائم گفٹ ملتا ہے، وہ سجدہ ہے. تو سید الساجدین سے یہی سب سے بڑا ہمارا پیغام ہے کہ سجدے میں جب جائیں تو اپنے سجدے کو مکمل کریں اور اس سجدے کو اپنے ذہن میں رکھیں جو سید الساجدین نے کر کے ہمیں تعلیم دیا ہے. یہ ہمارے لیے سب سے بہترین. اپنی عبادت کو اتنا ہی خضوع و خشوع والا بنائیں جیسا امام ہمارے چاہنے والے کو دیکھنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. یہ امام کی سب سے بڑی ہمارے لیے تعلیم ہے. بہرحال ہم اس لیے ان تمام ایام کو مناتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے پیغامات ہیں، ان کے پیچھے ہمارے لیے تعلیمات ہیں، ان کے پیچھے ہمارے لیے زندگی کا صحیح نہج و طریقہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام نے کہا، آخری بات اور آپ کے سامنے خود امام نے کہا، نحنو ابواب اللہ، کہ ہم ہیں جو اللہ کے دروازے ہیں. نحنو صراط المستقیم، امام زین العابدین کی حدیث ہے، ہم ہیں جو صراط مستقیم. نحنو عیبت اللہ، عین بیتے سے اس سے مراد ہوتا ہے اللہ کے علم کا خزانہ ہمیں، اللہ کے علم کا خزانہ ہمیں. نحنو سر اللہ، اللہ کے اسرار و رازوں کو ہم جانتے ہیں. یہ جو امام نے ہمارے لیے کہا. دوسری ایک حدیث میں کہا ہے کہ ہم اس تلاطم والے سمندر میں سفینہ ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی، جس نے چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا. یہ امام کے پیغامات ہیں. امام نے اپنی خود بھی جو ہے معرفت کرائی، انہوں نے اس لیے کرائی تاکہ آنے والے یہ نہ کہیں کہ آپ تو تعریف کرتے ہیں، امام نے اپنی تعریف نہیں کی. امام اپنی تعریف نہیں کرتے، لیکن کیونکہ اللہ نے جو رتبہ دیا اسے بیان کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ مجھے گفٹ دیں میں نہ بتاؤں تو یہ بری بات ہے. اللہ نے اگر انہیں اتنی عظمتیں دی ہیں، اگر نہ بتاتے تو پھر یہ شکر الہی نہ ہوتا. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کی بہت بڑے روایت میں واقعات پڑھنے والا تھا لیکن بس وقت نہیں ہے. آپ انشاءاللہ جا کے تلاش کیجیے، پھر نیکسٹ ٹائم پڑھ دوں گا. اور یہ آخری چیز بس کیوں اس رشتے سے تھا اس لیے میرے ذہن میں آ گئی. یہ اس پہ میں نے پورا پریپیئر کیا تھا آپ کو پڑھنے. کسی نے امام سے پوچھا کہ یونس کا شکم ماہی میں جانے کا سبب کیا تھا. امام سے پوچھا، امام نے جواب دیا کہ علی کی ولایت کو قبول کرنے میں تاخیر کی تھی. امام زین العابدین نے جواب دیا. اچھا اس نے کہا کہ اس کا وٹنس کیا ہے؟ ہاں وٹنس کیا ہے؟ اچھا دیکھیے لاجیکل چیز، اس کو میں نے پڑھا بہت دیر سے، اس کو میرے پاس وقت نہیں میں آپ کو اس کو پڑھے، اس واقعے کو آدھا گھنٹے پڑھتا میں آپ کے کیونکہ اس میں بڑی ڈیٹیل ہے. سارے نبیوں کے سلسلے میں بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کی. انہوں نے سوال کیا کیا، یونس نے سوال کیا کیا کہ جس کو میں نہیں پہچانتا اس کو کیسے اس سے محبت کروں. تو تاخیر بھی یہ تھی پہچان. اب آپ بتائیں کہ اس محفل کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ ہم یہیں تو آ کر جمع ہوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو اہل بیت کی پہچان کرائیں، تاکہ جو ولایت کو مانتے ہیں اس کے اظہار میں تاخیر نہ ہو. یا اظہار میں مانتے تو ہم بچپن سے گھٹی پلائے گا، وہاں یہی تھا. تو امام لے کر گئے اسے، آنکھیں پٹی باندھی کیونکہ وہ تو سہرا مطلب میں مدینے میں تو دریا نہیں ہے نا، تو آنکھوں پٹی باندھی تو دریا کے کنارے تھے، اسے لے کے گئے. آواز دی، وہی مچھلی آئی جس نے یونس کو اپنے شکم میں 40 دن تک رکھا تھا. اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بولے حکم الہی تھا کہ اسے نگل لو، لیکن ہڈیوں تک اس کے اثر نہ پہنچے. میں 40 دن تک سمندر میں لے کر گھومتی رہی اور میرے کانوں میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی آواز آتی رہی. 40 دن کے بعد رب نے حکم دیا کہ اسے صحرا دریا کے کنارے اگل دو. میں نے اگل دیا اور اس کے بعد کب چلی جاؤ تو وہ ڈسیپیئر ہو گئی. امام نے صرف یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، میں تمہیں باقاعدہ اس علم سے آشنا کر رہا ہوں جو ہمارے علاوہ کوئی نہیں. جو امام خود لوگوں کو علم الیقین دے وہ یقین کی کس منزل پر فائز ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا ولدا صالح. پانا میں تجھ واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو پرشن پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سروں ساتھ محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھانے تک ہمارے گناہوں پہ قلم میں پھیر دے. پانا تمام جو ہمارے مہمان آئے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پانا میں تمام حاضر مجلس کی نیک حاجات میں قبول فرما. ہمارے امام زمان کو ذراجی خوشنود رکھ، ہمارے امام زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و آبان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا الحسن المجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا ابو الفضل عباس یا قمر بنی ہاشم یا ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سید مولائی علی بن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الفقراء والفقراء، السلام علیکم سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم معصوم قوم، السلام علیکم بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سید مولائی محمد ابن علی ولی ابن محمد والحسن ابن علی. السلام علیکم مولانا صاحب اسو الزمان علمان علمان علمان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شیخ القرآن، السلام علیکم امام انس والجان، السلام علیکم امام زمانان ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، تجھے واسطہ ہے ان برگزیدہ ہستیوں کا کہ جن کے واسطے تو نے اس کائنات کو خلق کیا، تو ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. صدقے میں محمد وآل محمد کے حاضرین محفل اور منتظمین محفل کی حاجات کو پورا فرما. جہاں جہاں کہیں پر بھی مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تمام مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. تمام مومنین جو بے روزگار کو روزی حلال عطا فرما. تمام مومنین جو باروزگار کی روزی میں برکت کشادگی وسعت ترقی عطا فرما. جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. جو مومنین با اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار اور محب محمد و آل محمد میں سے قرار دے. بہرحال تمام مومنین مومنات جو بیمار ہیں، خاص طور سے سید ابراہیم بھائی ہمارے افغانی ساتھی ہیں، سید ابراہیم بھائی، ان کی ہمشیرہ آج کل علیل ہیں، پروردگار عالم ان کو، اس کے علاوہ ذوالفقار جعفری صاحب کے سن ان لا احمد کاشان کو، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے رضوان الوانی کی بہن کو، اسما کو، اس کے علاوہ ہمارے غضنفر عابدی بھائی کو، حسین رضا رضوی عطی بھائی کو، ہمارے قمر اقبال بھائی کے بڑے بھائی ظفر اقبال بھائی کو، ابو محمد بھائی کو، اور جملہ مومنین مومنات ہمارے افضل بھائی کے عزیز سلیم بھائی کو، اور کل مومنین مومنات جہاں جہاں کہیں پر بھی بیمار ہیں، سب کو جلد از جلد صحت کلی کاملہ عاجلہ نصیب فرما. وہ تمام مومنین مومنات جو یہاں آباد ہیں، امیگریشن کے مسائل کا شکار ہیں، ان سب کو خصوصی طور سے ہمارے صابر شاہ بھائی کو ان کے مسائل میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما. ظہور قائم آل محمد میں تعجیل فرما. ہم کو اور ہماری نسلوں کو ان کے انصار اور اعوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جملہ مومنین مومنات کی ارواح کو، خاص طور سے وہ مومنین مومنات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان کی ارواح کو، اس کے علاوہ اپنے اپنے اعزاء اقربا، اپنے اپنے ملنے جلنے والے افراد، تمام علماء کرام، تمام مرائے اعظام، تمام ذاکرین البیت، تمام شعراء البیت، تمام قصیدہ خواہ حضرات، تمام نوا خواہ حضرات. خصوصی طور سے آج کی نیاز ہمارے سلمان بھائی کی جانب سے ہے. سلمان مرزا کے اعزاء اقربا کے میں نام لے رہا ہوں: میر ہادی علی کرمانی ابن میر کاظم، حسین عابدی، مسز اینڈ مسٹر میر امیر علی ابن میر روشن علی، اور عسکر علی ابن قاسم علی،
اور کنیز اکبر بنت علی نواز اور مرزا دیانت علی ابن خادم حسین، اطہر علی ابن عسکر علی اور جملہ مومنین مومنات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیں۔ Dum dum, Ali Ali, dum dum, Ali Ali, hard dum, Ali Ali, hard dum. Ali Ali. Nare Haidari, Nare Haidari, Nare Haidari. Ali Ali Ali, madad haq hai. Dum dum, Ali Ali, dum dum, Ali Ali, hard dum. Ali Ali. Nare Haidari, Shabash. Ali, mashallah, mashallah. Nare Haidari, Ali. Nare Haidari, Ali. Nare Haidari. Ali. Dum dum, Ali Ali, dum dum, Ali Ali, har dum, Ali Ali, har dum. Ali Ali. Labbaik ya Hussein, Back ya Hussein, labbaik ya Hussein. back ya Hussein. Nare Haidari, Ali. labbaik ya Hussein, Back ya Hussein, labbaik ya Hussein. back ya Hussein. Nare